نحمده ونصلي علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 10 رجب المرجب۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونا چاہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بدری صحابہ کا حق ہے کہ وہ امیر المؤمنین چنیں۔ جب سب بدری صحابہ تشریف لے آئے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو امیر المؤمنین بنایا۔ حضرت علی ممبر پر بیٹھے، لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر 18 ذی الحجہ جمعہ کے دن بیعت کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں منافقین کی سازش سے مسلمان 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تمام زمانہ خلافت آپس کے اختلافات کو حل کرنے میں صرف ہو گیا۔ نمبر 2، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کا شفا یاب ہونا۔ ایک مرتبہ محمد بن حاتب رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بچپن میں جل گیا تو ان کی والدہ انہیں لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہنے لگیں، یا رسول اللہ، یہ محمد بن حاتب ہے، سب سے پہلے آپ کے نام پر اس کا نام رکھا گیا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور برکت کی دعا فرمائی اور ان کے چہرے پر اپنا مبارک تھوک چھڑکا اور ہاتھ پر بھی چھڑکنے لگے اور یہ دعا پڑھی، اذهب البأس رب الناس اشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھی ہی تھی کہ اتنے میں محمد بن حاتب کا ہاتھ ٹھیک ہو چکا تھا۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ حساب و کتاب پر ایمان لانا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا، لوگو لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو، میں پہلے ہی سے سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا۔ رہا وہ شخص جس کا اعمال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، اے کاش مجھے میرا اعمال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ نوٹ: مرنے کے بعد آخرت میں ہونے والے حساب و کتاب پر ہر مسلمان کو ایمان لانا فرض ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ سو کر اٹھنے کی دعا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ ترجمہ: تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی دی اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، وہ کبھی نقصان میں نہیں رہتا۔ نمبر 6، ایک گناہ کے بارے میں۔ غلہ وغیرہ روکے رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مسلمانوں سے اس کا غلہ روکے رکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو کوڑ، تنگ دستی اور فقیری میں مبتلا کر دے گا۔ فائدہ: عوام کی سخت ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ وغیرہ روکے رکھنا درست نہیں ہے، اس سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ صرف دنیا کا نفع چاہنے والا۔ جو شخص آخرت کی کھیتی چاہتا ہو ہم اس کی کھیتی میں اور اضافہ کریں گے، اور جو شخص صرف دنیا کی کھیتی چاہتا ہو تو ہم اسے اسی میں سے دے دیں گے اور آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل جنت کا اکرام۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اہل جنت کے سامنے سونے کی پلیٹ اور جام پیش کیے جائیں گے اور جنت میں انہیں دلوں کی چاہت اور آنکھوں کی لذت کے مطابق ہر ایک چیز ملے گی۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج۔ عرق النساء کا علاج۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عربی دمبا جو کہ سیاہ رنگ کا ہو، اس میں عرق النساء سے شفا ہے، اس کا گوشت کھایا جائے اور یخنی یعنی سوپ پیا جائے۔ فائدہ: ایک قسم کا شدید درد ہے جو ران کے اوپر والے جوڑ سے ٹخنوں تک پہنچتا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔
بچوں کی اچھی تربیت کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا اچھا نام رکھے اور اس کی اچھی تربیت کرے، پھر جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کا نکاح کرے، اگر بالغ ہونے کے بعد بھی اس کا نکاح نہیں کیا اور وہ گناہ میں مبتلا ہو گیا تو اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔